السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک کی سیاست گزشتہ 4-5 دن سے تیزی سے چینج ہو رہی ہے۔ کبھی عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں، کبھی اکانومی کی ڈسٹرائے ہو رہی ہے اکانومی، اس کی باتیں ہو رہی تھیں، کبھی تیل کی باتیں ہو رہی تھیں، اتنی حد تک جائے گا، پھر گیس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آخرکار تحریک اعتماد پیش کی گئی ہے، اب اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ اسپیکر کو یہ ثوابدید اختیارات حاصل ہیں کہ یہ وہ 14 دن میں یا 21 دن میں اس کا فیصلہ کرے گا، ووٹنگ ہوگی، اس کا رزلٹ جو بھی ہے۔ لیکن اس کے رزلٹ کے اثرات ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ پڑیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہمارے ملک کی اکانومی بہت ڈسٹرائے ہو چکی ہے۔ ہمارے کئی جو آج سے 4 سال پہلے جو ریٹس تھے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، آج کل غریب عوام جو ایسے ہی پسا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو بھی کوئی پھولوں کا تاج نہیں ملے گا، ان کو بھی کانٹوں کی سیج ملے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ناظرین دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یوکرین کی جنگ کا ہے، جس میں پوری دنیا تقریباً انوالو ہے۔ رشیا نے اس پہ حملہ کر دیا ہے اور یوکرین کے کئی حصوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز اینڈ امریکہ جو ہے سینکشنز لگا رہے ہیں رشیا پہ، لیکن وہ ان کی جو عملی مدد ہوتی ہے وہ تو جو بظاہر نظر نہیں آتی کہ وہ بھی اپنے اس میں کوئی شامل ہیں جنگ میں یا نہیں ہیں۔ اوورآل آج ہم اس پورے سچویشن میں بات کریں گے، اور ہمارے مہمان آپ نے ان کو ابھی 1 ہفتہ پہلے دیکھا ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج بھی ہم نے ان کو گزارش کی، وہ اپنا ٹائم نکال کے، حالانکہ کچھ دنوں کے لیے وہ امریکہ سے اور کینیڈا سے یہاں آئے ہیں، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب کلیم صدیقی صاحب کا۔ کلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور عوام کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے رہے تھے ہم آپ سے۔ آپ ماشاءاللہ پی ایس او کے ایکس ایم ڈی بھی رہے ہیں، بائیکو کے بھی رہے ہیں، اور ملک کے اہم شعبوں پہ سے آپ کا افسر رہا ہے۔ اوورآل ملک کی سیاسی اور اکنامی صورتحال کو اس وقت آج کے دن پہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بھٹی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے بلایا اور مجھے موقع ملا ہے کہ اس موضوع کے اوپر آپ سے تبادلہ خیال ہو سکے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں جو گلوبل سچویشن اس وقت ہے دنیا میں، بڑی کمپلیکس ہوئی ہے۔ خاص کر یہ جو رشیا اور یوکرین کا جو معاملہ ہے، اور یہ جو وار چھڑی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ریئیکشن آ رہا ہے امریکہ کا اور جو دیگر یورپین ممالک ہیں اور جو نیٹو کنٹریز ہیں، تو اس سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور آئل اینڈ گیس کے اوپر اس کے بڑے اثرات اور معیشت کے اوپر بڑے اثرات آئیں گے۔ ہم اسپیسیفکلی اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کے، تقریباً 80% ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو پرائسز اگر آپ جب لاسٹ ٹائم ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت تقریباً $100 پر بیرل تھی۔ بالکل۔ آج جو ہے تقریباً $130 کا ایوریج ہے، وہ بھی کراس کر گئے ہیں۔ جی، کراس کر کے پھر نیچے آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرائسز اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ ابھی آج ہی کی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے اور یورپ وغیرہ نے جو ہے وہ رشیا کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں کہ ہم ان سے کوئی پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر اگر کسی اور کنٹری نے اپنی پروڈکشن نہ بڑھائی تو ہماری پرائسز اور بہت اوپر چلی جائیں گی۔ اب اگر اس پورے سینیریو کو ہم پاکستان کی اکنامی کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی ہماری معیشت تو آلریڈی کوئی بہت اچھی فوٹنگ پر نہیں ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے جو ہم نے وعدے کیے تھے پچھلی ٹرنچ لینے کے لیے، ان سے یہ کہا تھا کہ ہم پیٹرولیم کی قیمت کو بڑھائیں گے، ہم جو ہے تو یوٹیلیٹیز کی قیمت کو بڑھائیں گے۔ ہمارے ملک میں ہماری حکومت نے اس کے برخلاف کام کیا ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت کو گرایا، جبکہ پیٹرول کی قیمت اب اوپر جا رہی ہے کروڈ آئل کی، تو یہ ہماری معیشت کے اوپر بڑا اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اسی طرح سے ہم نے یوٹیلیٹیز کو بھی ریڈیوس کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو نیکسٹ وقت آئے گا نیگوسیشن کا آئی ایم ایف سے، تو وہ بڑا ٹف نیگوسیشن ہوگی، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ آپ جن کنڈیشنز کو ایگری کر کے ہم سے فنڈنگ آپ نے لی ہے، آپ ان پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب اس کے کس ڈائریکشن میں بات جائے گی، کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔
मगर इसके कोई अच्छे सिग्नल्स नज़र नहीं आते। नज़र नहीं आते। पाकिस्तान का ओवरऑल इस वक्त जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि हमने जो पोजीशन अपनी ली है विज़ यूक्रेन के, अमेरिकन और दूसरे ममालिक के मुकाबले में और यूरोपियन ममालिक के, आपको याद होगा कुछ 26 या 27 डिप्लोमेट्स ने ख़त लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी एग्रेसिवली रिफ्यूट किया और वो किया उन्होंने। और ये एक बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन तो ज़रूर है, मगर क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी आगे चलकर। मेरा ख़्याल है कि शायद इसका कोई फॉल बैक हमारे ऊपर आएगा। अच्छा, इसका फॉल बैक आएगा, चूँकि जब आप अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिनसे कि मैक्सिमम आपकी एक्सपोर्ट है, हमारी एक्सपोर्ट रशिया या चाइना से नहीं है ज़्यादा, हमारी एक्सपोर्ट इन अमेरिका और इस ब्लॉक के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है। तो ये इसको किस तरह से टैकल करेंगे, हमें किस तरह से परसीव करेंगे, ये येट टू बी सीन। कलीम साहब, मैं एक बात सोच रहा था जब आप बातें कर रहे थे कि अगर ये जो नेटो ने और अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी रशिया के गैस पे और उधर पे, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि भाई उन्होंने धमकी दी है रशिया ने, रूस ने, कि हो सकता है कि अगर इस किस्म के सैंक्शंस लगी तो रूस, तो ये तेल जो है 200 से 300 तक भी पहुंच सकता है फी बैरल। आप समझते हैं कि तेल जो है एक बुनियादी चीज़ है, तेल के इस तरह अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर तो जो ख़ास करके जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हैं, उनकी इकानमी तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट लम्हा आया है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर, कि अगर ये खुदा न खास्ता इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, जैसे पिछले एक हफ्ते में तकरीबन $40 पर बैरल बढ़ा है, ये अराउंड 90, 91, 92 चल रहा था हाँ। और अब 130 के करीब अगर आया है तो समझे कोई $40 पर बैरल इंक्रीज़ हुआ है। और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि रशिया ने वार्न किया है कि अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर अमल किया तो प्राइसेस कैन गो अप टू $300 पर बैरल। तो ये तो छोटे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, इमर्जिंग कंट्रीज़ को, इनकी इकोनॉमी को शटर करके रख देगा, और ख़ासकर उन ममालिक को जो कि इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान उनमें से एक है। जैसे मैंने मेंशन किया पहले कि तकरीबन 80% जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। 100% में से 80% इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी मईशत जो कि ऑलरेडी डिफ़िकल्टीज़ में है, इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगी। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ना तो ये गवर्नमेंट और ना ही मुझे नज़र नहीं आता कि दूसरे कुछ जो इन वेटिंग कह लीजिए एक तरह से, जो इंस्पायर कर रहे हैं कि वो आ जाएं पावर में। मैंने उनके पिछले अदवार भी देखे हैं। बिल्कुल। तो मुझे आई एम रियली एट ए ऐसी स्टेज पर हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या सिनेरियो डेवलप होगा। अच्छा, तशवीश वाली बात। तशवीश वाली बात करीम साहब, ये एक तो आप देखें कि पूरी दुनिया में क्राइसिस है महंगाई का, इस यूक्रेन की जगह जंग की वजह से। दूसरी बात ये जो अनफॉर्चुनेटली है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, ये जो पावर गेम शुरू हो गया है और ये किस्म की एक अजीब सूरत हाल है जिससे आम आदमी भी बड़ा खौफजदा है, बेजार है। आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग नहीं होगी, अगर ये कुछ अदम एतमाद आ जाता है या ये हो जाता है, तो कई ऑप्शंस हैं। या तो कोई ये अपोजिशन को वो चांस दें, या तो फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए, वो 90 डेज़ में इंतखाबात कराए या कुछ करे। एज एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट के और माशाल्लाह ऑयल एंड गैस के, आप क्या समझते हैं कि ये जो 1.5 महीने का, 1.5 साल का जो पीरियड रहेगा, उसमें हमारे पास हमारी इकोनॉमी कैसी रहेगी? मेरा ख्याल इसके 3-4 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि मुल्क में इस वक्त जबकि दुनिया में इतना टर्मोइल हुआ है, हमारे मुल्क में ज़रूरत इस बात की थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एग्जैक्टली, इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इत्तेफाक से ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। हमारी अपोजिशन ने प्रेशर बिल्डअप किया है और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव की एप्लीकेशन भी जमा करा दी है पार्लियामेंट के अंदर, और अब ये उनकी सवाबदीद पर होगा स्पीकर के विद इन आई थिंक 2 वीक्स उनको असेंबली सेशन कॉल करना है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी दें पार्लियामेंट को कि वो प्रूफ करे कि किसके पास मेजॉरिटी है। एग्जैक्टली।
پہلی بات تو میں اس بات کے فیور میں ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ الیکٹ ہو کر آتی ہے وہ اپنا ٹینیور کو پورا کرے. بالکل نو ڈاؤٹ. تو وہ زیادہ بہتر ہماری ملک کے لیے اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے امیج کے لیے وہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں, ایزمپشن ہے یہ کہ اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے, اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی ہے تو اس کے دو سینیریو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ود ان پی ٹی آئی کوئی دوسرا گروپ ٹیک اوور کرے اور اس 1.5 سال کے ٹینیور کو پورا کرے. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے ٹینیور میں جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تو خاقان عباسی صاحب نے اس ٹینیور کو پورا کیا. بالکل. تو ایک تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر لوگ مطمئن نہیں ہے فار واٹ ایور ریزن, صحیح یا غلط, لیکن اگر ایسا ہے تو ود ان پی ٹی آئی دوسرا کوئی گروپ آ جائے اور اس کو سپورٹ مل جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہ اپوزیشن کو موقع ملے گا کہ بھئی آپ اگر میجورٹی آپ کے پاس ہے تو آپ گورنمنٹ فارم کر لیں اس 1.5 سال کے لیے اور اس پارلیمنٹ کے وقت کو پورا کر دیں. ایک تیسرا سینیریو جو آتا ہے جو شاید مناسب نہ ہو مگر بہرحال اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو وائنڈ اپ کریں اور ایک ٹیکنوکریٹس کا جو ہے تو ایک ٹیمپریری گورنمنٹ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ان کو آپ لے کر آئیں. اور ان کو اس لیے لے کر آئیں کہ جو اتنے چیلنجنگ ہمارے پاس جو ٹاسک اس وقت ہیں سامنے جو کہ معیشت کے اور پالیٹکس کے, تو اس کو سب کو بہتر کیا جائے. لیکن جب ہم اس سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میرا یہ پرسنل ویو ہے, شاید بہت سے لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے, کہ جو ہمارا موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ورک نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے ملک کو ترقی نہیں دلا پائے گا, یہ ہمیں آگے نہیں لے جا پائے گا. آپ دیکھیں پچھلے 20 25 30 سالوں کے اندر ہم بیڈ ٹو ورس کی طرف سفر کر رہے ہیں. چہرے ضرور تبدیل ہوتے رہے لیکن ہم نے امپروومنٹ نہیں کیا. اچھا آخری سوال, ٹائم کی کمی بھی ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, خارجہ پالیسی, فارن پالیسی, جس میں ہمارے پرائم منسٹر نے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں نیٹو کو اور ویسٹرن کنٹریز کو, امریکہ کو, آیا یہ ہمارے مفاد میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یس اگر آپ ایک خوددار قوم کے طور پر اس کو دیکھیں تو جی بڑا اچھا ہے, لیکن نہیں خوددار قوم کی بات بھی صحیح ہے, لیکن جب جس طرح ہم نے IMF کے سامنے گھٹنے کو, ہاں میں آ رہا ہوں اس بات پہ, تو ایک تو یہ اس کا ایموشنل پہلو ہے, یہ اس کا ایموشنل پہلو ہے. اب ایک دوسرا پہلو جو کہ پریکٹیکل سائیڈ یہ کہ کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اتنے بڑے کنٹریز کو اور اتنے اسٹیبلش کنٹریز کو, اور جن سے ہماری اتنی ایسوسیشن رہی ہے اور ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ رہی ہے, ان کو ہم اس طرح سے چیلنج کریں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو بڑے بیلنسڈ انداز میں, بڑے کوائٹلی آپ ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. چونکہ ابھی ہم بینگ پاکستان اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں, اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں. ہم انہی کے پاس جاتے ہیں IMF کے حوالے سے, ہم انہی کے پاس جاتے ہیں اپنی دوسری ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے, ٹیکنیکل سپورٹ لینے کے لیے, اور پھر آپ انہی کو اگر اس طرح سے چیلنج کریں گے اور ان کو وہ کریں گے, اور ساتھ میں یہ کہ انہی سے میکسیمم آپ کی تجارت بھی ہے, تو پھر یہ شاید ہمارے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور کمنگ, اور آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ویورز کو, ناظرین کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں. ناظرین آپ نے کلیم صدیقی صاحب کی باتیں سنیں, انہوں نے پالیٹکس پہ بھی بات کی, فارن پالیسی پہ بھی بات کی اور اکنامی پہ بھی بات کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اگر ہم اس کے لیے کوششیں کریں گے جو ہمارے ملک کی ساورنٹی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے, جو اس پہ اگر ہم عمل کریں, ہماری حکومت اس پہ عمل کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں ایک سروائیو قوم, ایک حوصلہ مند قوم کے ساتھ رہ سکیں. اور جو دوسرا جو ہمارے پولیٹیکلی جو کرائسس ہیں, ہم اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس طرح بلند بات دعویں کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں. اور خصوصاً جو میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے بات کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے ملک کی خاطر, ان کی اکنامی کی خاطر, ان کی بھلائی کی خاطر آپ اس حد تک نہ جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.